وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 13 اور 14 ہم دونوں آج پڑھ لیں گے۔ جو ٹاپک چل رہا تھا نا، وراثت کا قانون پڑھ رہے تھے ہم لوگ، وہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے ان دو آیات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اب اس ساری بات کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، کوئی ان حدود کو پار نہ کرے، کوئی نافرمانی نہ کرے۔ اور اللہ جس چیز پر حد لگا دیتے ہیں نا، اگر پھر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، جو کوئی اللہ کی بات مانے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہی بات، جنت کی وہی خوبی جو بار بار بیان ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا، اس قانون کی پابندی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی جنتیں پا لے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اس کے اپوزٹ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور توڑ دے گا اس کی حدود کو، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں اور ہمیشہ رہنے والا اس میں۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ہوگا رسوا کر دینے والا، بے عزت کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ تو جو وراثت کا قانون ہے اس کے بارے میں کچھ احادیث سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے وارث کو اس کے حق سے محروم کرے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کو جنت سے محروم کر دے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد اچھے اعمال، خیر کے اعمال 70 سال تک کرتا رہتا ہے، پھر جب وہ وصیت کرتا ہے تو اس میں ظلم اور ناانصافی کر دیتا ہے، تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوا اور وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک مرد 70 سال تک شر والے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر وہ وصیت میں عدل و انصاف کر جاتا ہے، تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی وہی بات ہے کہ ہر کام اپنے انجام سے پہچانا جاتا ہے کہ آپ کا اختتام، آپ کا انجام اللہ کی فرما برداری میں ہو رہا ہے یا نافرمانی میں ہو رہا ہے۔ ہمارا دین کس قدر مکمل اور انصاف پر ہے، سوچیں ذرا کہ زندگی میں زندہ کیسے رہنا ہے، دنیا کی زندگی میں کیسے زندہ رہنا ہے، اس کے علاوہ موت کے بعد کے بھی تمام معاملات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ یعنی موت کے بعد جو کوئی پریشانیاں اور مسائل آ سکتے ہیں، ان سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ میراث جو ہے وہ صحیح صحیح تقسیم ہو، تاکہ بعد میں کوئی لڑائی جھگڑے اور مسائل پیدا نہ ہوں۔ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی اگر اس پر عمل نہ کیا تو انسان اللہ کا مجرم ہے، گناہ کبیرہ کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ سوئی برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی میراث میں اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگی، کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ظلماً کسی کی زمین ایک بالشت بھی لے لی، یعنی ایک بالشت کتنی زمین ہوتی ہے، اتنی بھی اگر لے لی، تو یہ زمین قیامت کے دن 7 زمینوں تک اس کی گردن میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ یعنی اس میں جو طرف داری ہے، محبت ہے، اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں، کوئی فیورٹزم نہیں ہے۔ یعنی بالفرض اگر کسی شخص کی کوئی ایک بیٹی ہے یا ایک بیٹا ہے، تو بیٹی چاہے اس کی بے انتہا غریب ہے، مستحق ہے، لیکن باپ یہ نہیں کر سکتا کہ دونوں کو آدھا آدھا دے کر چلا جائے کہ چونکہ میری بیٹی تو بہت غریب ہے اور اس کو ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو میں اپنی بیٹی کو بھی آدھا ہی دے دیتا ہوں، تو وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قانون اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرے، جو کوئی اللہ کی حد کو توڑے گا اور اس کا انجام اگر اس پر ہوگا
تو وہ سیدھا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی فرما برداری میں ہی ہم جان دیں۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ جو وراثت کا ٹاپک تھا وہ یہاں ہوا مکمل۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔